من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر الزماں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ محمد بلال حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، قیامت کی واضح علامتیں یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابن مسعود، قیامت کی کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں، سنو۔ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ بیٹا غصے والا ہوگا، بارش گرمی بن جائے گی، برے لوگ سیلاب کی طرح پھیل جائیں گے۔ اے ابن مسعود، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ جھوٹے کی تصدیق اور سچے کی تکذیب کی جائے گی۔ اے ابن مسعود، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ خیانت کرنے والے کے پاس امانت رکھوائی جائے گی اور امانت دار کی طرف خیانت کی نسبت کی جائے گی۔ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ غیر رشتہ داروں سے تعلقات بڑھائے جائیں گے اور رشتہ داروں سے قطع رحمی کی جائے گی۔ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ ہر قبیلے کے منافق اور ہر بازار کے فاسق لوگ اس کے سردار بن جائیں گے۔ قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مومن شخص قبیلے کا ذلیل ترین شخص ہو جائے گا، اور قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ محرابوں کو مزین کیا جائے گا اور قلوب ویران ہو جائیں گے۔ قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے جنسی لذت حاصل کریں گے۔ قیامت کی ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ مساجد کی حفاظت کی جائے گی اور منبر کو بلند کیا جائے گا۔ قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے دنیا کے اجڑے ہوئے حصوں کو آباد کیا جائے گا اور آبادی کو اجاڑ دیا جائے گا۔ قیامت کی ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا اور شراب پی جائے گی۔ قیامت کی ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ زنا کی اولاد کی کثرت ہو جائے گی۔ طبرانی کنز الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور جنگلوں میں چلا جائے گا اور اس صورت سے اپنا دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے گا۔ ناظرین، یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ ایک انسان جس کے پاس ہر چیز ہو، وہ چند بکریاں لے کر پہاڑ پر رہنا زیادہ پسند کرے گا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، بنسبت یہ کہ وہ بہت سارا مال جمع کر کے اور ایک آباد جگہ پر رہے۔ آباد جگہ سے ویرانی کو زیادہ پسند کرے گا۔ تو ناظرین، یہاں پر ایک اور بات اس بات سے نکلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دور میں مکہ میں جب بہت زیادہ فتنہ پھیل گیا، جہالت پھیل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غاروں کی طرف جایا کرتے تھے، اور پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شہر سے دور ایک غار میں قیام کیا کرتے تھے اور وہیں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں اس جگہ پر یہ بات منسوب کرنا کہ ایک شخص جو کہ شہر سے دور ایک ویران پہاڑ پر چند بکریوں کے ساتھ رہے گا، وہ اس فتنے کے دور میں ان تمام لوگوں سے زیادہ ایمان والا ہوگا اور اپنا ایمان کا بچاؤ کرے گا جو کہ آباد علاقوں میں رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب فتنے پیدا ہوں گے، اس وقت بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کیونکہ بیٹھا ہوا شخص یہ نسبت کھڑے ہوئے شخص کے فتنے سے دور ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ اسے اچک لیں گی۔
ناظرین، یہاں ایک اور بات غور طلب یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ فتنوں کا سامنا کرنے کی کوشش کرے گا، فتنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو وہ فتنوں سے بچ نہ سکے گا۔ تو یہاں پر ایک اور ارشاد ہے، لہٰذا اس وقت جسے کوئی بچاؤ اور پناہ کی جگہ مل جائے تو وہ وہاں پناہ لے لے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ فتنے کے وقت عبادت خداوندی میں مشغول ہونا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل یعنی فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت سورہ المائدہ آیت 105 میں ارشاد ہوا ہے، اے ایمان والوں، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب تک لوگوں کا یہ حال دیکھو کہ بخل کی اطاعت کیے جانے لگے اور خواہش نفسانی پر عمل کرنے لگیں اور دین پر دنیا کو ترجیح دی جانے لگے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو مقدم سمجھنے لگے اور تم اس حال میں ہو جاؤ کہ لوگوں میں رہ کر تمہارے لیے فتنے میں پڑ جانا ضروری ہو جائے، تو خاص طور پر اپنے نفس کو سنبھال کر رکھنا اور عوام کو چھوڑ دینا، کیونکہ تمہارے آگے یعنی آنے والے زمانے میں صبر کے دن ہیں۔ جس نے ان میں صبر کیا یعنی دین پر جمع رہا تو گویا اس نے چنگاری ہاتھ میں لی۔ پھر فرمایا کہ اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والے کو ان 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اجر ملے گا جو اس زمانے کے علاوہ وہ امن کے دنوں میں اس جیسا عمل کریں۔ ترمذی شریف۔ تو ناظرین، یہاں بہت سی باتیں غور طلب ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو یہ فتنوں کا دور کون سا دور ہوگا؟ یہ کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہ کن فتنوں کی بات کی جا رہی ہے؟ تو یقیناً آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے، یہ تمام کی تمام جو بھی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اشارے کیے، جو بھی باتیں بتائیں، وہ تمام اس دور حاضر میں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بیٹا باپ سے بدتمیزی کرے، جب شریف صفت انسان کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ دور وہی ہے کہ جس دور کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو ناظرین، تمام تر نشانیاں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں، ان پر اگر غور کیا جائے تو یہ نشانیاں بالکل ظاہر ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا، ہم میں سے بعض خیمے لگا رہے تھے، بعض تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے اعلان کیا کہ نماز تیار ہے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں، مجھ سے پہلے جو بھی نبی گزرا ہے اس کا فرض تھا کہ اپنی امت کو وہ چیز بتلائے جسے وہ ان کے لیے بہتر سمجھتا ہے، اور ان چیزوں سے ڈرائے جن کو ان کے لیے برا سمجھتا ہے۔ سنو، امت کی عافیت پہلے حصے میں ہے، اور امت کے پچھلے حصے کو ایسے مسائل اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑے گا جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوں گے۔ ایک فتنہ آئے گا، پس مومن یہ سمجھے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر دے گا،
پھر وہ جاتا رہے گا اور دوسرا تیسرا فتنہ آتا رہے گا، اور مومن کو ہر فتنے سے یہ خطرہ ہوگا کہ وہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ بس جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس سے دوزخ سے نجات ملے اور وہ جنت میں داخل ہو، اس کی موت اس حالت میں آنی ہے چاہیے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں سے وہی معاملہ برتے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور جس شخص نے کسی امام کی بیعت کر لی، عہد و پیمان دے دیا، پھر اسے جہاں تک ممکن ہوا اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد۔ تو ناظرین، یہاں بہت سی باتیں آج کے پروگرام میں ہم نے کی۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کچھ نئی باتیں کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، تمام کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔